بیماری کی روحانی اساس کیا ہے؟ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اس کے پیچھے روحانی محرکات ہوتے ہیں. ان روحانی محرکات کے نشیب و فراز سے جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز کی کمی یا بیشی ہوتی ہے. کس طرح کے روحانی محرکات ہو سکتے ہیں جن سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں؟ شفا اور بیماری کے درمیان ریمیڈی رکھی اللہ پاک. وہ محرکات کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ روحانی محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے. کوئی بھی شفا یا بیماری کا تعلق اس کے پیچھے روحانی ایک میکانزم ایک فیکٹر ہے. موت جو ہے نا زندگی کی محافظ ہے. ٹھیک ہے. موت کی کیفیت ہمہ وقت انسان کے جسم میں چل رہی ہوتی ہے. جب ہم روحانی فیکٹرز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے یا جو ہماری جو موریلٹی ہے یہ بھی اس میں رول پلے کرتی ہے. بالکل میٹر کرتا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. کس فیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسپرچول جو پیٹرن ہے ہیلنگ کا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور کس میں کم افیکٹو ہوتا ہے؟ عمر کے ہر حصے میں روحانیت یکساں مؤثر ہوتی ہے. روحانی قوت جو ہے وہ ایسا اثر دیتی ہے مریض پر کہ مریض بنسبت سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ میڈیسن سے زیادہ ریلیف محسوس کرتا ہے. اس کا مطلب اگر اسپرچول ہیلر بھی ساتھ ہوں تو ان کی میڈیکیشن زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. بالکل. اسپرچول جو پرسن ہے وہ اگر ساتھ اس کو بھی توجہ دی جائے, اس کو بھی اس کی جگہ دی جائے تو وہ اپنا اثر دکھا سکتے ہیں اگر کوئی روحانی قوت رکھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. علم الکتاب یوٹیوب چینل کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرام, ہمارا چینل آپ کے مسائل کو لے کے آپ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے کچھ نئی ڈائمینشنز اور نئے زاویوں کو لے کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچیں. اس کو لائک کریں, اس پر اپنے کمنٹس دیں, اپنی آراء دیں اور اپنے سوالات بھی ہمیں دیں تاکہ ہم آپ کی آراء کو, آپ کے سوالات کو لے کے اپنے پروگرام کو آپ کی ضروریات پورا کرنے والا پروگرام بنا سکیں. ناظرین کرام, روحانیت کا جو زندگی میں کردار ہے اس میں ایک بڑا جو پہلو ہے وہ ہے ہماری صحت سے متعلق معاملات اور ہماری بیماریوں سے متعلق معاملات. یعنی روحانیت ہماری صحت کو بہتر کرنے اور بیماریوں کو شفا میں بدلنے کے لیے ہمارے لیے بہت ممد اور معاون ہو سکتی ہے اور رہی ہے. اگر آپ آج کی سائنسز کو بھی دیکھیں تو سائنسز کی تحقیقات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بڑی سپورٹ دیتی ہے. جو ابھی لیٹسٹ ایک ریسرچ ہے یونیورسٹی آف ایریزونا کے کالج آف میڈیسن کی ریسرچ, جس میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ جب آپ اسپرچولیٹی کو علاج کے لیے آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ دو طرح سے ہمیں مدد دے رہی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ناقابل علاج بیماریوں کے مزید بڑھنے کو کم کرتی ہے, اس کی پروگریشن کو سلو ڈاؤن کرتی ہے, اور جو بیماریاں قابل علاج ہیں ان کی شفا یابی کو یہ ایکسپیڈائٹ کرتی ہے, اسپیڈ اپ کرتی ہے. مطلب یہ ہوا کہ روحانیت بھی ایک اس طرح کا مؤثر ایلیمنٹ ہے ہماری زندگی کا, ہماری زندگی کے معاملات کا, جس طرح مادی اسباب ہیں, کچھ فرق کے ساتھ, جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معروف روحانی اسکالر اور روحانی طبیب اسپرچول ہیلر حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. جناب, یہ جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں دنیا بھر میں اور اس بات پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, آپ دیکھیں سائنٹسٹ جو ہیں وہ اس کو موضوع تحقیق بنا رہے ہیں کہ اسپرچولیٹی جو ہے وہ آپ کی بیماریوں کے علاج میں اور اس کی شفا یابی میں ایک بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتی ہے. تو لیکن اس سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیماری کی روحانی اساس کیا ہے. یعنی جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے تو ہم شاید اس نقطے کو کما حق سمجھ نہیں پائیں گے. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ویورز, ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کے ساتھ تشریف فرماؤں. جیسا کہ انہوں نے سوال کیا, جیسا میں نے پچھلے پروگرام میں, پچھلے ویک جو ہم نے پروگرام کیا اس میں نے بتایا تھا کہ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ اس کے پیچھے روحانی محرکات ہوتے ہیں. ان روحانی محرکات کے نشیب و فراز سے جسم کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز کی کمی یا بیشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور
ان کمی بیشی کے ساتھ آہستہ 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 اندر جو ہے نا ایک پیتھولوجی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک یعنی کوئی بیماری بن جاتی ہے جس کو ہم استما بھی کہہ سکتے ہیں، یا ہم سمپٹم جس بیماری میں فعال کریں گے السر بن سکتا ہے، وہی بیماری بن جائے گی. وہ ایک ٹائم لگتا ہے. کچھ بیماریاں میں نے بتایا تھا جینیٹیکل اور کچھ ماحولیاتی ہوتی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں روحانی محرکات کی وجہ سے رونما ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ بتائیں وہ کون سے روحانی محرکات ہیں، یعنی کس طرح کے روحانی محرکات ہو سکتے ہیں جن سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کائنات ارض و سما میں جو ایک اسپرچول میکنزم ہے، جو ایک سسٹم ہے جس کے مرہون منت یہ ساری کائنات ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کائنات کا وجود اس کے پیچھے باکمال قسم کی روحانی قوتیں اور ان کا اختلاف اور مختلف ہونا اس کائنات کی خوبصورتی کا ضامن ہے. اسی طرح یہ انسان کے اندر کا جو سسٹم ہے، اس کے اندر جب خون چلتا ہے تو ہر جسم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، پہلے سے موجود بیماری ہوتی ہے، اور پہلے سے موجود اس جسم کے اندر جو بیماری ہے اس کے آنے پر اس کا علاج ہوتا ہے، اور علاج بھی پہلے سے موجود اس کے اندر وہ سسٹم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں یہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ یہ آیہ کریمہ ہے. ٹھیک ہے، تو شفا اور بیماری کے درمیان ریمیڈی رکھی اللہ پاک نے. وہ ریمیڈی آپ اسپرچولی بھی جب فوکس کریں گے تو وہ فوراً کوئی بھی پین ہے، جیسے آپ پیراسٹامول کھاتے ہیں، پیناڈول کھاتے ہیں، اور امیڈیٹلی سم ٹائم آپ کو فائدہ ہوتا ہے اور سم ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح امیڈیٹلی جب فوکس کیا جاتا ہے، ایک اسپرچول جو پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، روحانی تاثیر رکھتا ہے، وہ جب فوکس کرتا ہے تو فوراً وہ ریلیف ملتا ہے اس کو. لیکن اس کی میئرمنٹ اس لیے آج تک نہیں ہو سکی، کسی نے کبھی اتنا آج کے اس سائنسی دور میں اتنا کبھی غور و فکر نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو محرکات ہیں، جی یعنی جس کی وجہ سے ابھی آپ نے ایک بات بتائی کہ ہر شخص کے اندر بلڈ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے جیسے ہم پہلے بات کر چکے اس کا تعلق ہر شخص کی اپنی جینیٹکس کے ساتھ، اس کی باڈی فزیولوجی کے ساتھ ہے، اس کے ماحول کے ساتھ ہے. کسی میں کسی بیماری کا اثر ہوگا، کسی میں کسی بیماری کا اثر غالب. وہ کہتے ہیں نا نزلہ بر عضو ضعیف، کہ جو انسان کا کمزور عضو ہوتا ہے پہلے وہی بیماری کا شکار ہوتا ہے. یا دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس بیماری کے لیے آدمی ولنریبل ہوتا ہے وہی بیماری آ کے اس آدمی کو پکڑ لیتی ہے. ایک آدمی کو فلو نہیں ہوگا دوسرے کو فوراً ہو جائے گا. لیکن وہ جو کوسچن ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں کھڑا ہوگا ایک سوالیہ نشان بن کے کہ وہ محرکات کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ روحانی محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے. بالکل، یہ آپ کا بڑا باریک اور بڑا گہرا کویسچن ہے کہ یہ کیسے. اب سائنس کی کئی توجیحات ہیں، جیسے سائنس بیان کرتی ہے کہ بیماری کیوں پیدا ہوئی ہے، بیماری کیسے جائے گی. دیکھیں اب ان کی تھیوری آف جرمز آ گئی. جی جرمز تھیوری آف ڈیزیز آ گئی. ٹھیک ہے، پہلے اور نظریات تھے. اب تو یہ آ گیا جی کہ جرمز آئیں گے جب آپ کو افیکٹ کریں گے، اور اگر آپ کی امیونٹی کمزور ہے تو یو وڈ گیٹ ڈیزیزڈ، بالکل بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب بعین ہی جو اسپرچول فیکٹرز ہیں ظاہر ہے وہ آ کے آپ کے اسپرچول سیلف کو افیکٹ کرتے ہیں. بالکل، جب آپ کے اسپرچول سیلف کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس کا اثر پھر آپ کے فزیکل سیلف پہ آتا ہے. دیکھیں اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ موت جو ہے نا زندگی کی محافظ ہے. ٹھیک ہے، موت کی کیفیت ہمہ وقت انسان کے جسم میں چل رہی ہوتی ہیں طاقتیں. ٹھیک ہے، لیکن زندگی اس کو ایکٹیویٹ ہونے نہیں دیتی. تو یہ ایکشن اور ری ایکشن جو عمل اور رد عمل زندگی اور موت کا، اسی طرح شفا اور بیماری کا جو عمل اور رد عمل ہے نا چل رہا ہوتا ہے، اس کو بیلنس کرنا ایک اسپرچول پریکٹیشنر کا کام ہے. بڑا باریک جو میں اس کو اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ ہمہ وقت آپ کی جسم کے اندر موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے، لیکن اوور لیپنگ جب جس چیز کی ہوگی وہ چیز جو ہے ہم زندہ ہیں. تو زندگی کے ڈومینیٹ ہونے کی وجہ سے یہ میں نے ایک مثال دی ہے. اسی طرح اگر آپ کے جسم کے اندر بلڈ رپورٹس میں آ گیا کہ ہیموگلوبن کم ہے، ایک خاص مقدار کے نیچے ہے اور یہاں تک یہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میں میڈیسن سپورٹ کرتی ہے. لیکن میرا یہاں پر یہ اپنے ویورز کو ہے کہ اگر آپ اسپرچولی اس کو زیر علاج وہ ہو تو وہ، کیونکہ میرے تجربات اور مشاہدات میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی بھی شفا یا بیماری کا تعلق اس کے پیچھے روحانی ایک میکانزم، ایک فیکٹر ہے. اچھا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جب ہم روحانی فیکٹرز کی بات کرتے ہیں
کہ ہمارا جو بیہیویئر ہے یا جو ہماری جو موریلٹی ہے یہ بھی اس میں رول پلے کرتی ہے. ہمارے اس اسپرچول فیکٹر کو یا اس اسپرچول سٹرکچر کو ہیل کرنے میں یا اس کو ویک کرنے میں یا اس کو ill کرنے میں, بیمار کرنے میں, جو ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا تھنکنگ پیٹرن ہے, ہماری سوچ ہے, یہ تو بڑا خوبصورت ہماری موریلٹی ہے, یہ میٹر کرتی ہے. بالکل میٹر کرتا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے, تو بہت ساری چیزیں فیکٹر کر رہی ہوتی ہیں. جیسے غصے میں انسان کی کیمسٹری بدل جاتی ہے, کیمسٹری بدل جاتی ہے. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں آپ کی کیمسٹری بدل جاتی ہے. اب اس پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ معاف کرنے والے آدمی کو بہت کم بیماریاں ہوتی ہیں, بہت کم. انتقام کا مزاج رکھنے والا جو ہے یا جو غصے کے مزاج والا آدمی ہے اس کے اندر بیماریاں ہیل دیر سے ہوتی ہیں. یعنی اس طرح کی ریسرچ آ رہی ہیں. تو کیا ہم ان کو اس اسپرچل فیکٹر کے کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھا جا سکتا ہے. اسپرچل جو ایفیکٹ ہے وہ انسانی زندگی کے جسم کے اندر پائے جانے والے, خواہ وہ مورالٹی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ جسمانی مسئلہ ہو, خواہ وہ ذہنی مسئلہ ہو, اس کو بیلنس کرنے کے لیے بڑا معاون ثابت ہوتی ہے. اچھا, جو انسان کی زندگی کے مختلف فیزز ہیں, جیسے بچپن ہے, جوانی ہے, بڑھاپا ہے, کس فیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسپرچول جو پیٹرن ہے ہیلنگ کا وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے اور کس میں کم افیکٹو ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے تجربے میں کیا بات آئی ہے؟ یعنی آپ نے بچوں کو بھی دیکھا ہوگا, نوجوانوں کو بھی دیکھا ہوگا, بوڑھوں کو بھی دیکھا ہوگا, تو آپ کے تجربے میں کیا چیز آئی ہے کہ عمر کے کس حصے میں؟ عمر کے ہر حصے میں روحانیت یکساں مؤثر ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں جیسے میڈیکیشن ہے, وہ کہتے ہیں اب تو اس کے اس فیز میں چلا گیا, اب اس پہ دوائی اثر ہی نہیں کرے گی. دیکھیں, جو اسپرچول ایفیکٹ ہے نا وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کی بیماری کس نوعیت کی ہے اور کس حد تک بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس سطح پر جا کر ریلیف دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. روحانی بندے کا کام, جو اس نے اللہ کے کرم سے روحانی قوت حاصل کی ہے, اس قوت کا وہ جب استعمال کرے گا تو اس بیماری کی جو نہج ہے اس تک اس کو ریلیف ملے گی. اب بیماری آپ دیکھو کہ کینسر لاسٹ سٹیج کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب 30 دن ہے, 60 دن ہے, بہت سارے ڈاکٹر ڈیٹس دیتے ہیں, لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ زندگی جی جاتے ہیں. لیکن اگر اسپرچولی دیکھا جائے, اسپرچولی دیکھنے کا مقصد یہ ہے روحانی قوت جو ہے وہ ایسا اثر دیتی ہے مریض پر کہ مریض بنسبت سم ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ میڈیسن سے زیادہ ریلیف محسوس کرتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, جسم میں اگر آپ کے درد ہو رہا ہے اور اگر آپ کا درد چلا جاتا ہے تو میں نے کوئی انجیکشن تو نہیں لگایا, میں نے تو اللہ کے کرم کی قوت سے دیکھا اور وہ واقعی وہاں پر جو کیفیت تھی بیماری پیدا کرنے والی, اس کیفیت کو نیوٹرلائز کر دیا, اس کو یعنی یہ کوئی پلیسیبو نہیں ہے. جی نہیں, یہ بلکہ ایک ریئلٹی ہے, بلکہ ایک ریئلٹی ہے, کمپلیٹ ریئلٹی ہے, جس کو تجربے کی بنیاد پہ جو ہے وہ پرکھا جا سکتا ہے, دیکھا جا سکتا ہے. اور میں یہ برملا یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات ادویات اثر نہیں کرتی, اور پھر لوگ جا کر ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتے کہ پہلے میں ٹھیک ہو گیا تھا اب میں کیوں بیمار ہو گیا ہوں. تو بیماری آ سکتی ہے, جب ایک راستہ بن جائے جسم میں تو وہ بار بار اس راستے میں وہ کیفیت آ سکتی ہے. لہٰذا روحانیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ روحانی علاج کرایا دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتے, اور یہ روحانیت میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دوبارہ روحانی بندہ اس پہ مؤثر نہیں ہو سکتا. جیسے ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکٹرز کے ساتھ حکیم بھی ہوتے ہیں, دوسرے علاج کرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب اگر اسپرچول ہیلر بھی ساتھ ہوں تو ان کی میڈیکیشن زیادہ افیکٹو ہو جائے گی, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل, دنیا میں بہت سارے میڈیکیشن ٹریٹمنٹ ہیں اور نان میڈیکیٹو بھی ہیں, تھراپیز بھی ہیں, جیسا کہ آکوپریشر ہے, آکوپنکچر ہے, اور اسی طرح یہ جو وہ دوسرے کئی طریقہ کار ہیں. لیکن اسپرچول جو پرسن ہے وہ اگر ساتھ اس کو بھی توجہ دی جائے, اس کو بھی اس کی جگہ دی جائے تو وہ اپنا اثر دکھا سکتے ہیں اگر کوئی روحانی قوت رکھتا ہے. اب لیکن اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی لمبی فورس تیار کرنی پڑے گی, ایسے لوگوں کی ٹیم تیار کرنی پڑے گی جو اتنے کمپیٹنٹ ہیں. اور ہماری سوسائٹی میں تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہے, دیکھیں اللہ جس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ استحصال کا پہلو بھی اس کے اندر موجود ہے. اور اس پہ بھی بات کرنی چاہیے کہ عام آدمی کو پراپر رہنمائی ملے کہ کہاں درست روحانی ہیلر بیٹھا ہے اور کہاں جو ہے اس نام کے اوپر خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, یہ پورا ایک موضوع ہے جس پہ ہم آپ سے رہنمائی لیں گے. ناظرین کرام, آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اسپرچولیٹی ہے, روحانیت ہے, اس کا علاج کے حوالے سے کیا رول ہو سکتا ہے, افیکٹو رول کیا ہو سکتا ہے, اس کی کچھ ڈائمینشنز پہ ہم نے بات کی ہے. بہت سی چیزیں تشنہ بھی رہ گئی ہیں جن کو ہم انشاءاللہ اگلے اپنے پروگرامز میں ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارا علم الکتاب چینل آپ کا چینل ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں, اس کے
بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشنز آئیں، اس کی تفصیلات آپ تک پہنچتی رہیں. اپنے سوالات، اپنے لائکس، اپنے کمنٹس اور اپنی آراء، اپنے اوپینینز آپ ہم تک ضرور پہنچائیں. بہت بہت شکریہ.